آج کی دعا، جو سارے یہ کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر ہمیں چاہیے صبر. ٹھیک ہے. استقامت تو تقوی جو ہے وہ بھی صبر کے ساتھ آتا ہے، اور پھر تقوی کی راہ پر استقامت صبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی صبر ہی انفیکٹ استقامت ہے. تو دعا ہے جو آج انشاءاللہ ہم کریں گے، آپ سب کو یہ یاد بھی ہوگی، لیکن اب انٹینشنلی اپنے اس پرپس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ یہ دعا کریں گے اور کیا کریں گے تھرو آؤٹ دا رمضان بھی اور بعد میں بھی، کیونکہ زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ خود بھی خیر پائیں اور دوسروں میں بھی ہم خیر بانٹتے رہیں انشاءاللہ. تو دعا کو پہلے دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا، افرغ اندیل دے، علینا ہم پر، صبرن صبر، وتوفنا اور فوت کر ہمیں، مسلمین حالت اسلام میں. اللہ تعالیٰ آپ ہم پر اپنے صبر انڈیل دیجئے اور ہمیں مسلمان ہی اس دنیا سے لے جائیے. یہ دعا کل ہم نے پڑھی تھی. اور بنی اسرائیل، وہ جو جادوگر تھے فرعون کی قوم کے، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے یہ دعا کی، کیونکہ دین کی راہ پر چلنا، اسلام میں اللہ کی فرما برداری کرنا، یہ اتنا آسان ہوتا نہیں ہے. اس میں سب سے پہلے تو شیطان ہمارا دشمن وہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر ہمارا نفس ہمارا دشمن نفس امارہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر شیطان کے پیروکاروں میں اسے انسان ہمارے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. سم ٹائم ہماری اپنی فیملی ممبرز جو ہیں وہ دین کے راستے پر جب آپ اخلاص کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، یعنی ایسا دین نہیں اختیار کرنا چاہتے جو بس معاشرے کے رضا کے مطابق ہو، بلکہ اس دین کو اختیار کرنا چاہتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اتارا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں کہ ہم ویسے ہی مسلمان بن جائیں، تو پھر بہت ساری مشکلات آتی ہیں. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صبر مانگنا. اب یہ صبر ہے کیا؟ انفیکٹ آج بھی لیسن میں آئے گا بارے میں، لیکن تھوڑا سا یہیں پہ ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں. صبر یہ ہے کہ ہم اپنی جذباتیات پر قابو رکھیں. لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں ہم اس کے اوپر غصہ نہ کریں، لوگ ہمیں چھوڑ جاتے ہیں ہم اس کے اوپر غم نہ کریں، لوگ ہمارا کوئی مالی نقصان ہوتا ہے اس راستے میں تو ہم اللہ پر بھروسہ کریں، اور اسی طرح ہمیں اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے تو ہم غصہ نہ کریں، ہم غمگین نہ ہو، ہم رنجیدہ نہ ہو، اور پھر یہ کہ اگر ہمیں کوئی کامیابی ملتی ہے اس راستے میں تو ہم اس کے اوپر نہ تکبر کریں اور نہ ہی خوشی مناتے ہوئے اللہ کی حدود کو توڑیں. پھر ان تمام مشکلات کو جو ہمیں درپیش ہو سکتی ہیں، مثلا ابھی رمضان ہے، ٹھیک ہے، رمضان میں ہم نے جو اپنے گول رکھے ہیں، اب اس میں کیا کیا مشکلات آ سکتی ہیں؟ بھوک پیاس، پھر زبان کو کنٹرول کرنا، پھر ہماری ہیبٹس بنی ہوئی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بہت ایکٹیو رہتے ہیں ہم لوگ، اس کو کنٹرول کرنا، پھر اسی طرح نیند کو کنٹرول کرنا، پھر بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھتے رہنا، اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی. سب سے بڑا جو چیلنج آتا ہے وہ ٹائم مینج کرنے کا آتا ہے، ٹائم مینجمنٹ کے لیے. تو ان ساری مشکلات میں استقامت اختیار کرنا، اس میں اپنے گول سے پیچھے نہیں ہٹنا، بلکہ اللہ سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں صبر عطا فرمائے. صبر بہت 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 واسٹ جو ہے یہ ہے ٹرم ہے، کیونکہ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ان اللہ مع الصابرین. ٹھیک ہے، جو صبر کرتے ہیں، جو مستقل مزاج لوگ ہوتے ہیں، جو ہر آنے جانے گرمی سردی لوگوں کے رویوں اور باتوں اور چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے، تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ آتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہماری آج کی یہ دعا اس پورے رمضان انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے گی، اور ہم روز ڈیلی بیسس پر اپنا جائزہ لیں گے کہ کیا واقعی ہم نے صبر کا مظاہرہ کیا یا نہیں کیا. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. چلیں جی، اب ہم آج کی حدیث کی طرف آتے ہیں. حدیث آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہے لیکن بہت اہم ہے، انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا کوشش کریں گے کہ ہم اس کو یاد بھی کر لیں، اور اس کا ترجمہ مفہوم قرآن رمضان ڈائری آپ نے بنائی ہوگی، ڈیلی بیسس پہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں احادیث سے اور تمام چیزوں سے، تو انشاءاللہ اس کو ہم اس میں نوٹ بھی کریں گے. عن ابی عباس عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کے بیٹے ہیں. عبداللہ بن عباس بہت چھوٹی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ملا ان کو. ان سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کنتو، میں تھا، خلفا،
پیچھے بیٹھا النبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوما ایک دن سواری پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تھے. فقال تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا غلامن اے بچے انی اعلمکا انی بے شک میں اعلمکا میں سکھاؤں گا تجھے کلماتن کچھ کلمات کچھ باتیں احفظ اللہ اللہ کی حفاظت کرو یحفظ کا وہ تیری حفاظت کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کو تو حفاظت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ کے دین کی حفاظت کرنا. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرنا. ٹھیک ہے، دوسرے معنوں میں پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب احفظ اللہ کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اللہ کی فرما برداری کرو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کا بندہ بن کے رہو. تو جب ہم اللہ کے بندے بن جاتے ہیں تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ یحفظ کا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ پھر لوگوں کی طرف سے آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے غموں میں اکیلا نہیں چھوڑے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان کر دے گا. ٹھیک ہے، اور جیسے ہم پہلے بھی پڑھا نا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے کام کو پورا کر دیتا ہے. سو احفظ اللہ یحفظ کا، پھر احفظ اللہ اللہ کی حفاظت کر، یعنی اللہ کی حدود کی، اللہ کے دین کی. اور اس میں اللہ کے دین کی حفاظت میں پھر ایک دوسرا معنی بھی آ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ اس کو پھیلانا، دین کو سمجھنا، عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا. اور دین کو جو خطرات درپیش ہیں، مثلا فتنے اتنے پھیل گئے ہیں، جیسے آج کل اتنے فتنے پھیل گئے ہیں کہ دین پر عمل کرنا ایسے ہو گیا ہے جیسے انسان جو ہے وہ انگارہ ہاتھ میں لے لے. یعنی بالکل پیورلی آپ دین کو لینا چاہتے ہیں تو آپ کے خلاف بہت سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اب کیا ہے کہ فتنوں سے اس کو پاک کرنا، جو اس کے اندر شیطان آمیزش کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو اصل دین سے دور کرنا چاہتا ہے، تو لوگوں تک اصل دین پہنچانا. جیسے اگر دین کو خطرہ لاحق ہے نان مسلم سے، دشمنوں سے، تو پھر دشمنوں کے خلاف قتال کرنا. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی، یعنی اوور آل دین کی حفاظت کرنا، اس پہ عمل کرنا، اور دوسروں تک اس دین کو پہنچانا، گویا اس کو محفوظ کر لینا. رائٹ؟ اچھا، کیا فائدہ ہوگا اگر ہم اپنی جان، مال، علم، طاقتیں، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں اللہ کے دین میں لگائیں گے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ یحفظ کا وہ حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے ہماری. پھر کیا ہوگا؟ تجدہ تجاہک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے فرما بردار بن کے رہو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. سبحان اللہ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مع المحسنین، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. مع المتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے. ایسے حفاظت اللہ تمہاری کرے گا گویا کوئی دوست تمہاری ساتھ کھڑا ہو کر تمہاری حفاظت کرتا ہو. ایسے تمہاری حفاظت کرے گا، ایسے تمہارے لیے راستے آسان کرے گا، تمہیں لگے گا اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. کہیں بھی اللہ غائب نہیں ہے، یاد رکھیے. اللہ ویسے بھی غائب نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ ہر جگہ اپنی علم، اپنی سمع اور بصر کے ساتھ موجود ہیں، وہ غافل نہیں ہے. لیکن مومن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی ایسے ہی ہیں، ادھر مومن تڑپتا ہے اور ادھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کو تھام لیتے ہیں. یہ معاملہ انڈیویجولز میں بھی ہے، لیکن من حیث القوم، جیسے کل بھی عرض کیا میں نے کہ من حیث القوم پھر قوم کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. وہاں اکثریت جو معاملات کر رہی ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. تو اکثریت کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے دین کی حفاظت. جب اکثریت اللہ کے دین کی حفاظت کر رہی ہوگی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہی ہوگی، اپنے تئیں پوری کوشش کر رہی ہوگی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ قوموں کی بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح حفاظت کی مومنوں کی. جہاں ہم نے پچھلے انبیاء کے قصے پڑھے، کیسے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نجات دی اور کفار کو تباہ کر دیا. اذا سألتا، اور جب تو سوال کرے گا،
جب تو سوال کرے، وَإِذَا سَأَلْتَ، اور جب تو سوال کرے، فَاسْأَلِ اللَّهَ، تو اللہ سے سوال کر، یعنی جب بھی تجھے کوئی چیز چاہیے تو اللہ سے سوال کرو۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ انہیں جوتی کا تسمہ بھی چاہیے ہوتا تھا نا، تو وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جوتی کا تسمہ چاہیے۔ ادھر ادھر بعد میں دیکھتے تھے، اسباب کو بعد میں دیکھتے تھے، پہلے اللہ سے دعا کرتے تھے۔ جب بھی سوال کرنا ہو، یاد رکھیے جب ہم لوگوں پر اپنی ضرورت پیش کر دیتے ہیں نا، تو پھر ہمیں آ، آ، ہمارے لیے وہ ضرورت جو ہے وہ ایک وبال ہی بن جاتی ہے۔ تو اپنی ضرورتیں، اپنی خواہشات، اپنی محرومیاں، جو آپ کو چاہیے، جس چیز کے بارے میں آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، کس سے کریں؟ اللہ سے۔ وَإِذَا اسْتَنَعْتَ، سوری وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب تو مدد چاہے، فَاسْتَعِن بِاللَّهِ، تو اللہ سے مدد چاہ۔ جب تجھے مدد کی ضرورت ہو تو اللہ کی مدد لو۔ وَعَلَم، اور اچھی طرح جان لو، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعْتَ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ، وَعَلَم، اچھی طرح جانو، أَنَّ، بے شک، الامت، سارے کے سارے گروہ، لو اجتماعتا، اگر جمع ہو جائیں، اللہ اوپر، ان ینفعوکا، کہ وہ تجھے فائدہ دیں، بشیئن، کسی چیز کے ساتھ، لم ینفعوکا الا بشیئن، نہیں وہ تمہیں فائدہ دے سکتے کچھ بھی، قد کتبہ اللہ لک، سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہو۔ تمام گروہ انسان اور جن و انس اگر مل جائیں اور چاہیں کہ تجھے کسی چیز سے فائدہ پہنچائیں، اگر اللہ نے وہ تیرے لیے نہیں لکھا تو تجھے نہیں ملے گا۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا، اور اگر وہ سب کے سب جمع ہو جائے، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، کہ وہ تجھے کوئی نقصان پہنچا سکے، بِشَيْءٍ، کسی چیز سے، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، نہیں وہ تجھے نقصان پہنچا سکتے کسی بھی چیز سے، یہاں تک کہ اللہ نے وہ تیرے لیے لکھ دیا ہو۔ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو تو لوگ اپنی سازشوں میں کامیاب ہوتے ہیں، ادروائز ان کی اوقات نہیں ہے کہ آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ ہاں، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اللہ بندے کو جانچنا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ کتنا خالص ہے۔ رفعت الاقلام، اٹھا لیے گئے قلم، وجفت الصحف، اور خشک ہو گئے صحیفے۔ رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح وفی روایت غیر ترمذی، اور ترمذی کے علاوہ جو دوسری روایت ہے اس میں آتا ہے احفظ اللہ تجدہ امامک، تو اللہ کی دین کی حفاظت کر تو اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی شدتی، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا۔ تو یہ وہی مفہوم اوپر بھی بنتا ہے، اوپر کا ہی بنتا ہے، لیکن تھوڑا سا اس کے اندر جو ایڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ صبر کے ساتھ آتی ہے، اور ہر تکلیف کے بعد جو ہے وہ آسانی ہے، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور ہر نجات اور فتح جو ہے وہ کرب کے بعد ہے، یعنی انسان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سفر کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو اس کی جو مشکل سے آسانی ہے وہ ملتی ہے۔ بہت بہت زیادہ خوبصورت حدیث ہے، بس سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس پہ تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ کرنا کچھ بھی نہیں ہے ہم نے، کرنا صرف ہم نے یہی ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کرتے رہیں، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں۔ دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، آپ سب بھی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے بھی ہیں، کچھ کے پاس کچھ ہنر ہوگا، کچھ کے پاس مال ہوگا، کچھ کے پاس جو ہے وہ اور خوبیاں ہوں گی۔ دیکھیں آپ اللہ کے دین میں اس کو کہاں لگا سکتے ہیں، خود ڈھونڈے، اپنے پوٹینشیلز کو خود تلاش کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے، جو بھی نعمت دی ہے، آپ اچھا بول سکتے ہیں، آپ کو کمپیوٹر یوز کرنا آتا ہے، آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ آتی ہے، چھوٹی چھوٹی سی ایپس یوز کرنی آتی ہیں، اس کو اللہ کے دین کے لیے لگائیں۔ جو بھی آپ کو کرنا آتا ہے، جو بھی کرنا آتا ہے، اور پھر یہ کہ اپنے اپنے کانسیپٹس کو درست کر لیں، توحید میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ علم کے ساتھ ہی ہوگا obviously، جیسے جیسے ہم علم حاصل کریں گے تو پھر اس میں پختگی آتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو اپنے لیے خالص کر لیں، اور ہماری موت کو بھی اسلام کے ساتھ خالص کر لیں، اور ہماری کوششوں کو قبول کریں۔